السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام درویش دی دنیا۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، پامس بھی ہیں، ایسٹرالوجر بھی ہیں اور آپ کی پسندیدہ شخصیت بھی ہیں۔ بات کریں گے آج کارڈیک اریسٹ پہ کہ نوجوانوں میں کارڈیک اریسٹ جیسی بیماری کیوں بڑھتی جا رہی ہے، کیا ان کی فیملی ہسٹری میں یہ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بھی وہ کیسے ڈیل کریں، یہ سب جانیں گے عبداللہ بھٹی صاحب سے آج۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی خیریت سے ہے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ بہت اچھا ٹاپک لے کے آئی ہو بیٹا، اویئرنیس کی ضرورت ہے، نوجوان نسل بری طرح سے گرفتار ہو رہی ہے۔ سر چونکہ آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ آیا تھا سب لوگوں نے ویکسینیشن تو لگوائی تھی، میں نے بھی لگوائی تھی، تو اس کے بعد ایک سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، افواہ پھیلی تھی کہ 2 سال کے اندر جنہوں نے ویکسینیشن لگوائی ہیں وہ مر جائیں گے، کارڈیک اریسٹ سے مر جائیں گے۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس پروگرام کا ہمیشہ سے ایک پلان رہا ہے، قصہ رہا ہے، کہ اس کی مشن رہا ہے کہ ہم نے کسی ایسے ٹاپک پہ جس لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو آگاہی دیں، لوگوں کو سمجھ دیں، جس سے وہ اس پہ عمل کر کے اپنی لائف کو شاندار کر سکیں اور ہمارے معاشرے میں صحت مند زندگی معاشرتی طور پہ مزاج کے حوالے سے ہیلتھ وائز اس کو اچھا گزار سکے۔ آج کا ٹاپک ہم نے اسی لیے چنا ہے کہ جو کارڈیک اریسٹ ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں نے اس ٹیچر کی ویڈیو دیکھی تھی جو پڑھا رہا تھا بورڈ پہ، لکھ رہا تھا، لکھ کے وہ پیچھے ہٹا، گرا اور گرنے کے بعد چند لمحوں کے بعد وہ موت کا شکار ہو گیا۔ پھر میں نے کئی عالم دین دیکھے جو اسٹیج پہ تقریر کر رہے تھے، بہت سارے بندے دیکھے جو کر رہے تھے۔ اس میں نا یہ پچھلے کچھ عرصے سے اتنا خطرناک ٹرینڈ آ گیا۔ پہلے ہارٹ اٹیک ہوتا تھا، ایمبولینس بلانی، ڈاکٹر کے پاس جانا، 15 کال کرنی تو بندے کہیں نہ کہیں بچت ہو جاتی تھی۔ یہ ایسا ہے کہ بندہ گرتا ہے، نبض بند، دل کی وال بند اور بندہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ خطرناک ٹرینڈ، آج ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے، ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ وہ بڑے بزرگ جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی تینوں چاروں نالیاں بند ہو چکی ہیں، آپ کا آپریشن ہو نہیں سکتا، وہ کیا کریں، کس طرح ہربل طریقے سے، ہومیو طریقے سے کس طرح وہ بچ سکیں۔ وہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں 4-5 سال کے، ان کے دل میں سوراخ ہے، جن کا آپریشن پیرنٹس ڈرتے نہیں کرتے، ان کو کیسے ہم نے ہربل طریقے سے، ہومیوپیتھی طریقے سے ٹھیک کرنا ہے۔ یا وہ لوگ جن کی فیملی میں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہارٹ کی مسائل ہے، اور وہ کون سا دور ہے، کب ان کی زندگی میں یہ خطرناک چیز اشارہ بھارتی ہے، ان سب پہ بات کریں گے۔ اور میری بیٹی نے جو سٹارٹ کیا تھا کہ جب پیچھے ویکسینیشن ہوئی تھی اس میں بڑی افواہیں تھی، افواہوں کا ایک بازار گرم تھا، پوری دنیا خوف کی لپیٹ بھی تھی۔ پہلی بات تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت کب آئے گی، قیامت کیسے آئے گی، وہ ایک لمحہ فکریات ہے، ایک الارمنگ سچویشن تھی کہ اللہ جب چاہے اسی وبا کو ڈبل ٹرپل اگر کر دے تو ہم گھر بیٹھے سارے کے سارے موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جن کے رب ذوالجلال کی پاور، رب ذوالجلال کی کائنات پہ گرفت دیکھیں۔ اور وہ جو وائرس تھا جب وہ چائنا کی کوک سے جنم لیا اس نے، اور جنم لینے کے بعد ہر ملک خوف زدہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ملک نہ آ جائے، ہمارے ملک نہ آ جائے۔ اور جب پہلی دفعہ پتہ چلنا کہ فلاں اڈے پہ، فلاں ایئرپورٹ پہ پہلا پیشنٹ آ گیا ہے، اور پھر اگلے چند دن کے بعد پورے ملک میں پھیل جاتا تھا، اس وقت بھی افواہ آئی۔ اس میں کوئی شک نہیں، نئی بیماری تھی اور اس میں بہت ساری پرابلم بھی تھی، اس میں ٹرائل اس بیس پہ نہیں ہو سکے تھے، تو اس کے مسائل تو تھے۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں کہا کہ جنہوں نے لگوایا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن مجبوری تھی اور چوائس کو نہیں تھی، لگوائے۔ اور آج بہت سارے زیادہ تر سیف ہیں لوگ، لیکن افواہ بہت زیادہ اسی طرح سے لوگ فوت بھی ہوئے ہیں، مطلب کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں ان کی جان نکل گئی، کارڈیک اریسٹ ہو گیا۔ تو جب بیٹا افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے تو ہر چیز لپیٹ دی جاتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اور چوائس نہیں تھی اور راستہ کوئی نہیں تھا تو اس کو ویکسینیشن کروانی تھی۔ میں خود ان لوگوں میں شامل تھا کہ میں جب ویکسینیشن پہلی کرواتی ہیں، دوسری شاید 28-25 دن بعد کراتے ہیں، تو 25 دن مسلسل میں بخار میں رہا، مسلسل بخار میں رہا، اور جب دوسری لگی پھر مجھے سکون آیا۔ کچھ لوگوں کو پین 2 مہینے، کچھ کو 3، اور وہ اتنی پراسرار بیماری تھی۔ میرا ایک بچہ سنینا جو ہے، اس کو جب یہ ہوا نا تو اس کی بیٹا سمیل اور اس کی ٹیسٹ چلا گیا۔ اب اس کو 2-3 سال ہو گیا، ابھی تک اس کا ٹیسٹ اور سمیل نہیں آیا۔ یہ کوئی اللہ کا عجیب سسٹم تھا۔ وہ جو ویکسینیشن اس میں اس کے ٹرائل نہیں ہوئے تھے، اس کی لیبارٹری میں اس کی جانچ پڑتال اس لیول پہ نہیں ہوئی تھی جتنی ہونی چاہیے تھی، ایمرجنسی تھی، اسے کچھ مسائل آئے۔ اب اللہ نے کرے ایسی کوئی مسائل آئے، اگر آئے تو پھر انشاءاللہ ہماری جو دنیا میں سائنٹسٹ لوگ ہیں، جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں، وہ بہتر رزلٹ دیں گے۔ سر اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، بیلجیم سے ہیں سعدیہ۔ جی سعدیہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے دل کا پرابلم ہے اور مجھے گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، اور میرے دل میں ایسے دبدباہٹ جیسے دب جاتا ہے نا دل، اور ایسے تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اور مجھے ڈاکٹرز نے واک وغیرہ کا بھی بولا ہے کہ پہلے واک وغیرہ آپ کریں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ آپ کا زیادہ بڑھ رہا ہے یا نہیں۔ اور مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو دل کے وال ہے نا، وہ ان کے اوپر کچھ ایسے جالا سا جیسے کہتے ہیں وہ آیا ہوا ہے، تو مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ بعض ٹائم مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جیسے کہ اپنے کپڑے بھی جو میں نے پہنے ہیں نا وہ بھی میں اتار دوں اور پسینے آ جاتے ہیں اور چکر آنے لگ جاتے ہیں۔
समझ नहीं आता और रहनुमाई कर दें। और हाई पल्पिटेशन। यहाँ पे मैं अपने देखने वालों को ये गुजारिश करने की कोशिश करूँगा कि जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है ना, तो उसमें जो बुनियादी उसमें सांस बंद होना, दिल बंद होना, धड़कन बंद होनी, बाएं बाजू में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, दर्द पीछे जाना, जो सबसे बुनियादी अलामत उसमें आती है ना, पसीना बहुत शिद्दत से आता है। अगर कोई बंदा किसी को दर्द हो रहा है, सीने में हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, ये गैस का दर्द है या पेट का दर्द है, और साथ शिद्दत से पसीना आ रहा है, तो फौरी तौर पे आपको हार्ट अटैक की तरफ जाना पड़ेगा कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है। बेटी बता रही है कि उसको ना पसीने की कैफियत आती है। इसका मतलब है कि जब भी खून गाढ़ा होता है, जब भी नालियाँ तंग होती हैं, तो जो हार्ट है वो पंप जोर लगा के उसको गुजारने की कोशिश करता है। जब गुजारने की कोशिश करता है तो बेचैनी भी होती है, घबराहट भी होती है, बेतरतीबी भी आती है और पसीने का लिमिट भी आती है। ऐसे सारे लोग दुनिया में जिनको ये प्रॉब्लम आती है, हम सारे आज हर्बल भी बताएंगे, हम होम्योपैथी भी बताएंगे, लाइफस्टाइल भी बताएंगे, एक्सरसाइजेज भी बताएंगे, जिसके बाद इंशाल्लाह नहीं होगा। एक होम्योपैथी दवाई है अर्जना क्यू, हर जगह दुनिया में मिलती है अर्जना क्यू, और आप हैरान होंगे, अर्जना दरख्त भी है। लाहौर में हमारे जो बागे जना या मार रोड पे बेताशा लगे हुए हैं। मैं उसको कहता होता हूँ सर्जन नहीं अर्जन, जो इसके करीब आ जाए सर्जन से दूर हो जाएगा। अर्जना क्यों दवाई अगर आप लेते हैं तो उसको आप 15 कतरे सुबह शाम लेते हैं तो पहले दिन ही आपकी घबराहट, बेचैनी, नालियाँ खुल जाती है, आपकी सर्कुलेशन ठीक होती है और आप उस बेचैनी घबराहट से पाक हो जाते हैं। दूसरा, ऐसे सारे पेशेंट जिनको प्रॉब्लम को चाहिए कि पुदीना, अनारदाना, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, लहसुन, अदरक, इसकी चटनी बना के घर में रखें। ये चटनी हर खाने के साथ खाएं ताकि आपका खून पतला हो। जब खून पतला होता है तो फिर आपको घबराहट, बेचैनी नहीं होती। तस्बीह सबकी बनती है, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह, 3 तस्बीहां, या रकीबो या हफीज़ो, या रकीबो या हफीज़ो, 3 तस्बीहां, और साथ पानी पे फौरी तौर पे सूरह तारिक 11 बार दम करके पी लें। इस प्रोग्राम में आज जो सब हमारे देखने वालों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें होगा, इस सारे प्रोग्राम देखने के बाद आपके पास हर्बल, होम्योपैथी और नॉर्मल सारे टोटके, सारी मुजरब और मुजरब चीज़ें आ चुकी होगी, जो इन पर अमल करेगा इंशाल्लाह हार्ट से रिलेटेड किसी मसले से दुचार नहीं होगा। और अगर हार्ट की बीमारी चल रही है तो उसके बाद वो इस हार्ट की बीमारी से निकल जाएगा। ठीक है सर। और सर इसके कौन सी एज में ज़्यादा चांसेस होते हैं कार्डियक अरेस्ट होने में? बेटा कोई इसमें एज जो अभी जो मौजूदा है ना, जिस हैरतों का दौर है, सीधी सी बात है। पहले लोग कहते हैं 35 क्रॉस करते हैं, 35 क्रॉस करने के बाद, 30 क्रॉस करने के बाद जब खून गाढ़ा होता है, जब कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी में, यूरिक एसिड बनता है, लिवर कमज़ोर होता है, नालियाँ तंग होती है, तो हो जाता है। मौजूदा जो कार्डियक अरेस्ट में, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फ़र्क क्या? हार्ट अटैक जब होता है ना, उसमें जब खून की नालियाँ बंद होती हैं और खून जो दिल पंप करके खून को गुजारने की कोशिश करता है, नाली बंद होती है, वो मुसलसल जोर लगा रहा होता है कि खून गुजर जाए गुजर जाए गुजर जाए। इस दौरान वो थक जाता है या वक्ती तौर पे कमज़ोर हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट में एक नई चीज़ होती है, हमारा जो दिल है, दिल के अंदर जो बरकी रो है, इलेक्ट्रॉनिक वेव है, वो एकदम बंद हो जाती है। पहले केस में हार्ट अटैक में क्या होता है कि दिल मसलसल कोशिश कर रहा होता है पंप करने की, खून को गुजारने की। अगर नाली तंग हो गई है, क्लॉट आ गया, चर्बी कहीं फंस गई है, दिल का काम है वो जोर लगाई जा रहा है कि मैंने इसको गुजारना। अक्सर जोर लगाने से गुजर जाता है, नहीं गुजरता, फिर पसीना भी आता है, दर्द भी होता है, बंदा किसी न किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर फौरी तौर पे, ऐसे लोगों को घर में एहतियात क्या करनी चाहिए? फौरी तौर पे डिस्प्रीन, लोप्रिन या डिस्प्रीन घर में रखे। जैसी ऐसी प्रॉब्लम है फौरी तौर पे, फौरी खून पतला हो गया। अगर दूसरा टोटका, फौरी तौर पे अदरक उसके मुंह में, अदरक उसके मुंह में डालें, अदरक या लहसुन का फौरी तौर पे खून। हार्ट अटैक में होता क्या है कि खून नाली में जमता है, चर्बी जमती तो वो गुजरता नहीं, तो हार्ट जोर लगाता है। तो जो कार्डियक अरेस्ट में खतरनाक बात है, उसमें हमारा लाइफस्टाइल है, आगे हम बात करेंगे, लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड है, मुख्तलिफ चीज़ें हम खाते हैं, उसमें एक्सरसाइज नहीं है, वर्जिश नहीं है, और खाना खा के भी बैठ गए हैं, तो दिल की जो बरकी रो बंद होती है, हर सिस्टम ही बंद हो गया। जैसे लाइट चलेगी तो बंदा बंद हो गया, वो ज़्यादा खतरनाक है। उसके लिए जो लाइफस्टाइल, जो तरीके अपनाने पड़ेंगे, जब आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह उससे वो नहीं होगा। अगर नॉर्मल बंदा कहता है कि मैं इससे महफूज रहूँ, तो यार की वो या हफीज़ो 3 तस्बीहां, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 3 तस्बीहां, और अगर अर्जना क्यों और अदरक, लहसुन, पुदीने की चटनी रोजाना इस्तेमाल करता है और वाक 20-25 मिनट, आधा घंटा करता है, इंशाल्लाह वो हार्ट से महफूज रहता है और कार्डियक अरेस्ट से महफूज रहता है। ठीक है सर। इसी के साथ हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं जेलम से। जी शहजाद। मेरा सवाल है कि मेरी फैमिली में से ना 3 से 4 लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, और उनकी एज भी 50 से नीचे थी, और एक मेरा क्लास फेलो है उसका भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो और मेरे अपने जो है ना वो दिल की धड़कन ना पता नहीं बिला वजह ही मतलब जो है ना वो तरतीब से हटके तेज चलना शुरू हो जाती है। तो सर से रिक्वेस्ट है कि कोई हर्बल नुस्खा या कोई होम्योपैथिक या कोई वजीफा बता दें ताकि इससे जो है ना वो बचा जा सके और अपनी ज़िंदगी को सेफ तरीके से गुजारा जा सके। बेटा यहाँ पे बच्चे ने जो बात की है ना कि इस फैमिली में कुछ लोग हैं, यहाँ में हार्ट अटैक और उसमें किसी एज और इसका लाइफ बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूँ। मेरे पास एक डॉक्टर आता है, अली वकार डॉक्टर, अमेरिका में होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट, बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो मेरे पास आया, सारा दिन मेरे पास बैठे रहा, कहते मैंने देखा आप लोगों की ना फ्री खिदमत कर रहे हैं बिला बाज़। मैं एक टोटका, एक एडवाइस, एक रिक्वेस्ट आपको करनी। मैं क्या
کہتے ہیں کوئی بھی انسان جو مرد ہے اسپیشلی اور جو فیمیل ہے جب وہ 30 کراس کرتا ہے نا 35 تو اس کا آٹومیٹکلی خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایسے کیوں ہوتا ہے سر؟ اعضاء کمزور ہو جانا, سسٹم کو اتنی ایکوریسی سے کام نہ کرنا, لیور کا اتنا فنکشننگ اچھی نہ کرنی, یا لائف سٹائل ایسا ہے جو 35 سال سے پہلے بندہ ایکسرسائز کرتا ہے, گیمیں کرتا ہے, کوئی گیم کا 35 کرتا ہے میری ایج زیادہ ہوگی میں نے اب گیم نہیں کرنی. جن کے 30 سے پہلے لڑکے جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کوئی دوڑیں لگا رہا, کھیل کود کر کے نا اس چربی کو اس فالتو کولیسٹرول کو ہضم کر رہا ہے. جب یہ 30 وہ کہتا ہے جب 30 یا 35 کراس ہوتا ہے نا تو خدا کے لیے آپ نے کام کرنا, ہر بندے سے کہنا ہے کہ لوپرین پاکستانی میں عام گولی ملتی ہے, ڈسپرین اسے کہتے ہیں 75, یا ڈسپرین وہ ڈیلی کھائے, ڈیلی نہیں تو ہفتے میں 3-4 دفعہ کھائے. اگر وہ کھائے گا تو کام کیا ہوگا کہ اس کے رگوں میں نہ چربی بنے گی, نہ کولیسٹرول گاڑھا ہوگا, نہ نالیاں تنگ ہوں گی. میں نے اس کے بعد یہ فارمولا اپنے جو میرے قریبی دوست ہے سب کو بتایا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اس پہ نہیں جانا, میں انہیں پھر ہربل بتاتا ہوں سب لوگوں کو. جس بچے نے کہا ہے نا, ہم پاکستان کے جتنے بھی دوا خانے ہیں سارے بناتے ہیں گارلینا کے نام سے, گارلینو, یہ ادرک لہسن کلونجی کی گولیاں ہیں, یہ سارے دواخانے بناتے ہیں. ادرک لہسن کلونجی کا کام ہے خون کو پتلا رکھنا. ہمارا کام کیا کہ ہم جو بچنا چاہتے ہیں, جب خون گاڑھا ہوتا ہے 4-5 کام ہوتے ہیں. پہلا کام یورک ایسڈ ہوگا, فیٹی لیور ہوگا, کولیسٹرول ہوگا, دل کی نالیاں بند ہوں گی, سٹنٹ پڑے گا, وہ سارے سگنل آ رہے ہیں, آپ کی باڈی آپ کو میسج دے رہی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر خون گاڑھا ہو گیا, چربی کی تھیلیاں خون کے اندر رن کر رہی ہیں. تو ہم نے 3-4 کا, یا تو ایکسرسائز سے اس کو ٹھیک کریں, خون پتلا رکھیں. آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, فوری طور پہ ادرک لہسن جو چٹنی, یہ میجک چٹنی جو گھر میں یہ کھائے گا اس کو یہ پرابلم نہیں آئے گی, اس کو اپنا معمول بنا رہے. لہسن ادرک اپنی خوراک میں زیادہ شامل کر لیں. اس کے علاوہ پھر میں ساتھ بتاؤں گا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہربل ہومیوپیتھی طریقہ بتایا. ہومیوپیتھی طریقے میں جو بندہ, ابھی میں دوائی بتاؤں گا, ارجنا کیو 15 کے طرح صبح شام لیتا ہے, اس پہ پھر دوبارہ اس کا خون پتلا نہیں ہوتا, گاڑھا نہیں ہوتا, اس کی نالی کھلی رہتی ہے. ساتھ جو ہارٹ کے پمپ کمزور, کچھ لوگوں کو پرابلم آتی ہے ہارٹ کے والو کمزور ہو جاتے ہیں, انہیں چاہیے کہ میجک دوائی ہومیوپیتھی میں کریٹیگس کیو جو لیتا ہے اس کا ہارٹ مضبوط رہتا ہے, ٹھیک رہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ایسی ہومیوپیتھی دوائی بتائیں کہ اس میں ساری چیزیں کور ہو جائیں. ڈایا کارڈ جرمن کی دوائی ہے, میں نے جس بندہ آپ لیں گے, آپ 2 بندہ دعائیں دے گا. میرے پاس وہ بیویاں, وہ لوگ جن کو بیماریاں تھیں, پریشانی تھی, سارے ٹھیک ہے, وہ 10 قطرے دیں. اور ساتھ ہربل نسخہ میں یہاں بتاؤں گا, لاہور کی ہر بازار میں, ہر گلی میں, ہر پارک میں ایک درخت کھڑا, ارجن, اسے ارجن کہتے ہیں. میں اسے سرجن کا نام دیتا ہوں کہ سرجن نہیں ارجن. جو لوگ اس کا چھلکا کے صبح شام کہوا پیتے ہیں, اس کا کام ہی چربی ختم کرنا, نالیاں کھولنا, خون پتلا رکھنا. یہ سارے عوامل اگر آپ اختیار کرتے ہیں, اور ساتھ آپ ایکسرسائز رکھتے ہیں, ایکسرسائز رکھنے کے ساتھ چربی والی چیزیں کم کھاتے ہیں, جن کی ہسٹری ہے, جن کی فیملی میں ہسٹری ہے, اور ساتھ یا رکیبو یا حفیظو 300 بار, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 300 بار, یا حیو یا قیوم یا لطیف 300 بار رکھتے ہیں, تو یقین کریں آپ کے ہارٹ بھی ٹھیک رہتا ہے, آپ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے, اور آپ کی نارمل لائف گزارتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہارون موجود ہیں لاہور سے. جی ہارون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی پروفیسر صاحب سے سوال کرنا تھا کہ آج کل یہ ینگ لوگوں میں کارڈیک اریسٹ, انجائنا, ہارٹ اٹیک کا کافی زیادہ ایشو آ گیا, تو اس وجہ سے میں بھی تھوڑا سا گھبرا گیا تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا کوئی ہربل نسخہ ہے یا کوئی اس کا علاج ہے. دوسرا, جو لوگ مطلب جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری کا, ٹھیک ہے, بائی پاس کا, اور اگر وہ لوگ نہیں کروانا چاہتے تو اس کے اوپر بھی کوئی مطلب ہربل دوائی ہے ہمارے پاس یا ہومیوپیتھی؟ پہلے میں اس پہ ایڈریس کروں گا جو میرے بچے نے سوال کیا کہ کچھ بزرگ لوگ, کچھ غریب لوگ, کچھ ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر شوگر بیماری بہت بڑھ گئی ہے, وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر 70+ ہو گیا, اگر ان کا آپریشن کریں گے تو ان کے سروائیو کے چانسز کم ہیں. ان سب کا یہ نسخہ جو ہے نا یہ نوٹ کر لیں. ایسے لوگ جو آپریشن نہیں کروا سکتے, جو ایجڈ ہو گئے ہیں, جن کا آپریشن ان کے لیے خطرناک ہے, ان کا جسم اجازت نہیں دیتا وہ کر سکے, تو ان سب کو 3-4 کام کرنے چاہیے. پہلا کام یہ کریں کہ پانی پہ سورۃ طارق 101 بار, پانی پہ سورۃ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورۃ تغابن 41 بار, یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے, ایک ہی دفعہ. جو لوگ پانی اس کو 41 دن پیتے ہیں, تریاک ہے, یہ اللہ کا نور روشنی اس میں آتی ہے, تو اس کے امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے, میٹابولزم ٹھیک ہوتا ہے, صحت. ایک کام. دوسرا کام, ایسے سارے لوگوں کو, جہاں میں ایک اور مثال دیتا ہوں, بڑے میرے پاس ایک نا مانگا منڈی سے ایک فیملی آئی, اس کی فیملی میں 7 لوگ تھے, 7 میں سے 4 لوگ جیسی 31-32 ہوا فوت ہو گئے. چاروں کی وجہ کیا تھی, خون ان کا گاڑھا ہو جاتا تھا. میں نے زندہ کریکٹر میرا دوست ہی ہے, وہ میرے پاس آیا کہتے ہیں جب میری بیوی کو اب وہ 31-32 پہ آ گئی, جیسی اس کی حالت خراب ہوتی ہے, ہم دوڑ لگاتے ہیں, پسینوں پسینی, ہارٹ بند, یہ وہ. میں نے اسے لگایا ارجنا کیو, کریٹیگس کیو,
اور 7 یا رقیبو یا فیضو اور ارجن کا کیا جو میں تینوں بتا چکا ہوں. زندہ گواہ ہے جو 4 لوگ 30-31 میں فوت ہو گئے تھے, اب چوتھا 5واں سال ہے, سارے 35-36 میں چلے گئے. زندگی موت تو رب کے پاس ہے, لیکن احتیاط تو ہم نے کرنی ہے نا. ہمارا پرابلم یہ آ گیا کہ ہارٹ سے ریلیونٹ کوئی بھی جب مسئلہ ہم دیکھتے ہیں, خون گاڑھا ہوتا ہے, نالیاں تنگ ہوتی ہیں, ہم نے ایسی احتیاطیں کرنی ہے خون پتلا ہو اور نالیاں کھل جائیں. جو لوگ یہ سارے ارجنا استعمال کریں گے, کریٹیکس کا استعمال کریں گے, یا رقیبو یا فیضو کریں گے, ساتھ ارجن کا کہوا استعمال کریں گے, اور پھر سورہ طارق سورہ شمس والا پانی پئیں گے, ساتھ یا رقیبو یا فیضو اور یا سلامو یا مومنو یا اللہ کرتے ہیں. یقین کریں میں نے بے شمار بزرگ دیکھے, کچھ بزرگوں کے ساتھ بہت سی خواتین آتی ہیں 80 سال عمر ہوگی تو میری نا ہارٹ ڈاکٹر بیٹے بڑے پیار سے پاس بیٹھتے ہیں, بیٹیاں بیٹھتی ہیں. ہماری امی کو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے نالیاں بند ہو گئی ہیں تو ان کو نا آپریشن ہونا ہے, تو آپریشن تو یہ کروا نہیں سکتی. جس کو میں نے کریٹیکس, ارجنا, ارجن اور پودینہ لہسن ادرک کی میں چٹنی بتائی ہے, وہ ساری کے ساری کہتے ہیں, امی کہتی ہے اب میں ٹھیک ہوں. زندگی وہی ہے جو لکھی, لیکن تکلیف سے بندہ آزاد ہو. اگر آپ ایسی احتیاطیں کرتے ہیں, ایسی ساری ذکر اذکار کرتے ہیں, یہ ہربل دوائیاں, یہ ہومیوپیتھک دوائیاں لیتے ہیں, انشاءاللہ آپ اسے ٹھیک رہتے ہیں. اور وہ بزرگ جن کا آپریشن نہیں ہو سکتا وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور اسی کے ساتھ جن کے دل میں سوراخ ہے ان کا آپریشن وغیرہ یہ کیا پاسبلٹیز بیٹا میرے پاس بڑے کیس آتے ہیں, الحمدللہ شفا اللہ دیتا ہے, لیکن جب میں کوشش کرتا ہوں نا, بچی جب مائیں میرے پاس آتی نا, پھول جیسا بچہ اس کے پاس ہے اور آ کہتی کہ دیکھیں جی میرا بچہ ہے, اس کے دل میں سوراخ ہے, ڈاکٹر آپریشن کہتے ہیں, میں نے آپریشن نہیں کرانا. ماں تو سوئی کا کونا بھی چبونے سے وہ ڈرتی ہے, اس کی جان پہ بن جاتی ہے. ایسے سارے لوگ جو میں کہوں گا ان کو میں نے نسخہ جب بتاؤں گا انشاءاللہ وہ صحت یاب ہوں گے اور وہ ٹھیک ہوں گے. ایسے ماؤں کو چاہیے کہ 1 پاؤ تیل سرسوں کا لیں, 1 پاؤ تیل سرسوں کا لیں, اس پہ یا کہارو 1001 بار پڑھیں, یا کہارو 1001 بار پڑھیں. اس تیل کو ایک ہی دفعہ پڑھنا, یہ کبھی کبھی اس کے سینے پہ لگا کے نا رات کو سلا دینا اس کو. یہ جو 7-8 تک جب تو اس کی عمر نہیں ہوتی, یہ لگاتے رہے انشاءاللہ ایک تو کام یہ کر. دوسرا, کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے دوائی ملتی ہے, کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے دوائی آپ کو ملے گی کالیفاس 6X, کالیفاس 6X, یہ گولی اس کو دینی ہے اور ساتھ کریٹیکس کیو کے 10 قطرے روز دینے ہیں. جن بچوں کو میں نے دیکھا ہے 90+ ان کے 1.5 سے 2 سال کے اندر آٹومیٹکلی, نیچر کا بھی سسٹم ہے, نیچر کا بھی قانون ہے. میں بہت ساری ماؤں کو بتا دوں, پریشان نہ ہو, جب بچے کی گروتھ ہوتی تو آٹومیٹکلی جب گروتھ ہوتی تو وال خود ہی بند ہو جاتا ہے. اس طریقے سے بچوں جو جن کے دل میں سوراخ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ نارمل لائف گزارتے ہیں. ایسی ماؤں کو چاہیے کہ ان بچوں پہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 بار پڑھ کے صبح شام دم کریں اور سورۃ طارق والا پانی پلائیں, اور جو میں نے احتیاطیں بتائی کریں. انشاءاللہ بچے کا وال بھی برابر ہو جائے گا اور وہ دل کی بیماری سے پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, محمد رفیق پتوکی سے. جی ہلو. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے کہ میرے ان کی عمر تقریباً 75 کے قریب ہے, ان کے 2 وال بند ہو چکے ہیں, تو ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا ہے. عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ گھبراتے ہیں, آپریشن نہیں کروانا چاہتے. لہٰذا کوئی پروفیسر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہومیوپیتھک کا کوئی نسخہ یا ہربل نسخہ تجویز کریں اور اس کے ساتھ کوئی روحانی وظیفہ بھی بتائیں. اور دوسرا سوال میرا ہے پروفیسر صاحب سے کہ میرے دوست ہیں, وہ شاہ صاحب, یہی پرابلم ہے, ان کی عمر جو ہے نا وہ 40 سال کے قریب ہے. اگر جو نسخہ وہ اوپر بتائیں گے ماموں جان کے لیے, وہ ان کے لیے بھی کارآمد ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جتنے بھی پاکستان میں ہربل دعا خانے ہیں, جتنے بھی پاکستان میں فارماسسٹ ہیں, مختلف لوگ ایک دوائی بناتے ہیں دل کی شریانے صاف, آپ نے رکشوں پہ, گاڑیوں پہ, بورڈوں پہ, دواخانوں پہ لکھا ہوا, وہ فارمولہ میں آپ سب کو دیتا ہوں. الحمدللہ میں ہزاروں لوگوں کو دے چکا ہوں, وہ ہربل نسخہ سب پہ کامیاب ہے. ہوتا کیا ہے, اس نسخہ ہے کیا, ہوتا کیا کہ جب خون میں چربی بڑھتی ہے, ہم جسم میں کوئی ایسی چیز داخل کریں جو چربی کو زائل کرے. 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 کپ یا 1 گلاس آپ نے لینا لہسن کا جوس, 1 لینا ادرک کا جوس, 1 لینا لیمن کا جوس, 1 لینا ہے آپ نے سرکہ سیب. یہ مشہور و معروف ہے, ہر بندہ دواخانہ یہی بناتا ہے. لہسن کا پیالہ پیمانہ بنا لیں, گلاس بنا لیں, کپ بنا لیں. لہسن کا ایک جوس لینا ہے, ادرک کا لینا ہے, ادرک کا لے لیا, لہسن کا لے لیا, سرکہ سیب لے لیا اور پھر لیمن کا جوس لے لیا. ان چاروں جوسوں کو آپ نے کڑائی میں ڈال کے رکھ دیا چولہے کے اوپر. اب جب 4 میں سے ایک اڑ جائے گا, یعنی کہ پانی ختم ہو جائے گا, جب 3 رہ جاتے ہیں, آپ نے اندازہ رکھنا ہے کہ میں نے لہسن, ادرک جو میں نے ڈالا, اس میں سرکہ سیب ڈالا اور لیمن کا رس ڈالا ہے, یہ ساری چیزیں 4 پیالے تھے. جب 3 رہ جائے اس کو اتار لیں. اب جس کو شوگر نہیں ہے, اس میں 3 پیالے شہد کے شامل کر لیں.
جس نے کیا آج تک ایک بندہ نہیں ملا جس نے کہا مجھے سر ریلیف نہیں ملا. اس چاروں چیزیں کیا کام کرتی ہیں؟ جسم سے چربی کا ستیہ ناش کرتی ہے, چربی کو زائل کرتی ہے, خون پتلا کرتی ہیں. اتار لیا آپ نے, اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ 3 پیالے اس میں ڈال رہے ہیں, اس کے ہنی کے شہد کے ڈال لیں, اس میں شفا ہے. اگر شوگر ہے تو پھر 1 پیالہ ڈال لیں یا 1.5 پیالہ ڈال لیں, کم ڈالیں اس میں. اب آپ نے 2 چمچے جو ہے نا صبح نہار میں گرم پانی میں ڈالنے ہیں, 2 چمچے. 15 دن سے 20 دن کے بعد جب آپ ٹیسٹ کرائیں گے آپ کی نالیاں صاف ہو چکی ہوں گی. سارے دواخانے تریاکے قلب کے نام سے صفائی قلب یہی نسخہ بناتے ہیں. ایک تو نسخہ یہ کہ آپ لہسن, ادرک, سرکہ, سیب, لیمن کا جوس, اس کو آپ نے اکٹھا کر کے چاہے پیالہ اس کا جوس کڑائی پہ چولہے پہ رکھیے, اس کو کم کر لیں. ایک تو کام ہو گیا, اس سے نالیاں. اب دل کے بعد کا دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں, اس کے لیے میں بتا چکا ہوں کریٹیکس کیو. کسی بھی ہومیوپیتھی سوائی سے یہ تحفہ ہے, یہ معجزہ, یہ میجک ہے. جو یہ لے گا اس کو ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا. کریٹیکس کیو لے لیں, 10 قطرے صبح شام لیں, اور 7 پانی پہ سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار. ایک ہی دفعہ دم کریں گے, 1 مہینہ پینا ہے, اور 11 بار سورہ طارق روزانہ پڑھ کے اپنے دل پہ ہاتھ پہ پھیریں, اور یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 500 بار, یا حیو یا قیوم 500 بار. ایسے جتنے بھی مریض ہیں وہ صحت یاب ہوں گے. اور فرق انہیں کیا فیل ہوگا؟ ایسے مریض جیسے ہی چلتے ہیں نا بیٹا, ان کو سانس چڑھتا ہے, اور جب وہ ریسٹلیس ہوتے ہیں بہت زیادہ, سانس لیتے رہ بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ چلیں کہ مجھے آج سانس نہیں چڑھ رہا, مجھے بے چینی نہیں ہو رہی, مجھے پسینہ نہیں, سمجھ لیں کہ آپ کی نالیاں کھل رہی ہیں اور آپ صحت یاب ہو رہے ہیں. سر جو ہماری وینز کے اندر جب بلڈ یا کلاٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اسی سچویشن میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سٹنٹس ڈلوا لیں. جو 60+ لوگ ہیں, اگر اوپن ہارٹ سرجری کی طرف نہیں جانا چاہتے تو سٹنٹس ڈلوانے کا وہ مشورہ دیتے ہیں. تو سٹنٹس کیا اتنے ریلائبل ہوتے ہیں یا اتنے سالوں کے لیے وہ پاکستان میں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بات کرتے ہیں کہ اس کی کاز کیا ہے, بار بار میں کہتا ہوں. کچھ لوگ کہیں کہ ہم کیا کریں اس سے بچ جائیں. سمپل, آپ نے جب دیکھتے ہیں نا کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ گوشت کھائیں, مرغن کھائیں, جو مرضی کھاتے ہیں. اگر آپ گوشت کھاتے ہیں, برگزن غذائیں کھاتے ہیں, چیز کھاتے ہیں, پیزا کھاتے ہیں, ایسی چیزیں کھاتے ہیں, اور آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی باڈی کے اوپر اس کو ضرورت ہے ½ کلو کی, آپ 2 کلو ٹھکی جا رہے ہیں اس کے اندر, وہ چربی اس کے اندر بڑھ گئی. لیور جب لیور کمزور ہوتا ہے وہ پیوریفیکیشن کا عمل متاثر اس کا ہوتا ہے, فیٹی لیور ہو جاتا ہے. وہ خون گاڑھا بنانا شروع کرتا ہے. میں بار بار جگر کا کیوں رولا ڈالتا ہوں, جب خون گاڑھا بناتا ہے وہ نسوں میں چربی پھینکنا شروع کر دیتا ہے, لیور گردوں میں پتھریاں بنانا شروع کر دیتا ہے, اور یورک ایسڈ جسم میں پھیلنا شروع کر, جسم میں گلٹیاں پھیلی. یہ سارے خون گاڑھا ہونے کی نشانیاں ہیں. ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے میں اس سے سیف رہوں, ویجیٹیرین ہو جائے, یہ ضروری ہے گوشت بھی کھائیں, آپ دیسی مرغی کھائیں, دوسری مرغی کھائیں, اور جن کو نہیں مسئلہ وہ سارے گوشت کھائیں. ویجیٹیرین کچھ عرصہ بیلنس کر لیں, ہفتے میں ایک دو دفعہ گوشت کھا لیں, باقی ویجیٹیرین ہو جائیں, اور اس میں لہسن ادرک کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کی خون کی نالیاں کم ہوں. سٹنٹ کب پڑتا ہے بیٹا؟ جب آپ کی یا تو نالی پچک گئی ہے یا پھر چربی پھنس گئی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب ہم یہ ساری ٹوٹکے بتا رہے ہیں, جب آپ یہ استعمال کریں گے, نہ آپ کی پچکے گی, نہ آپ کی چربی پھنسے گی, وہ جب خون پتلا ہوگا وہ دوڑتا پھرے گا. آپ نے یہ سب جب یہ ساری تحقیق کرنی ہے, انشاءاللہ اس سے صحت یابی ہوگی. ٹھیک ہے سر. اسی طرح اویس موجود ہیں سرگودا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں نے پروفیسر صاحب سے بات کرنی تھی کہ میں 5 سال ہو گئے ہیں, کوئی اچھی جاب نہیں میری ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی جاب تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کا ڈیٹ آف برتھ, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 9 اپریل 1999. چلو جی, ہمارے پروگرام کا مقصد تو آج ہم کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ پہ کر رہے تھے, لیکن کیونکہ ہمارا وہ خیر کا ویڑا ہے, جب بھی کوئی ہمارے پاس بات کرتا ہے, کوئی سوال لے کے آتا ہے, تو اگر میں پھر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ہمارے بس میں ہے کسی کو گائیڈ کر سکیں. بچے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا ٹیلنٹ کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, جو مزاج اس کے مطابق وہ اپنی جاب یا پروفیشن کی طرف ضرور جائے. تصویر میں بتا دیتا ہوں, ایسے سارے بچے جو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے تھک گئے ہیں, نوکری نہیں مل رہی, ان کو میں مجرب نسخہ بتاتا ہوں. بعد نماز عشاء کے بعد نماز پڑھنی ہے, 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, رزق کا خیال کر کے, نوکری کا خیال کر کے, کاروبار کا خیال کر کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 تسبیحیں روز پڑھنی ہے. یقین کریں میں نے جس کو بھی بتایا 41 دن ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو نوکری کا دروازہ کھول دیا ہے. رزق کا خیال کر کے پڑھنی ہے, اور دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا رزاق ہو یا باسط ہو یا فتح ہو, ان کی رات کو 25 تسبیحیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 دن پڑھنی ہے. رزق کا خیال کر کے نوکری کے دن میں آپ نے یا رزاق ہو یا باسط ہو 5 تسبیحیں روز پڑھنی ہے, اور 7 سورہ ملک اور سورۃ واقعہ کبھی وہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں. 1.5 مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ان کو سبب بنائے گا, غیب کا دروازہ کھلے گا, اور آپ نوکری جو آپ بزنس کی آپ کو آفر ہوگی, اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے سر, یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ویل بی رائٹ بیک.